بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات الحدیث صفحہ 584. 583 جی بسم اللہ جی. حصول علم کے لیے گھر سے نکلنے والا واپس آنے تک فی سبیل اللہ مجاہد کی طرح ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی طلب علم کے لیے نکلا وہ فی سبیل اللہ ہے واپس لوٹنے تک. جو آدمی طلب علم کے لیے علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلا وہ مجاہد کی طرح ہے گھر واپس آنے تک. تو مجاہد کی ایک ایک نیکی 700 نیکی کے برابر. باقی تو تھی ایک کی 10 سے 70 وہ اپنے اخلاص کے مطابق. مجاہد کی سب سے چھوٹی کیا ہوگی نیکی؟ ایک نیکی 700 تک. اس سے بڑھ جائے تو اللہ کا کرم ہے نا، وہ جتنا چاہے. تو مجاہد کی ایک ایک نیکی کتنی تک ہے؟ 700 تک. 700 تک نیکی. کہیے ذرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے جی؟ ایک درخت لگتا ہے جی جنت میں جی. اب مجاہد کی ایک نیکی کہاں تک جائے گی؟ 700 تک. اس وقت کہاں سے ہم طلب علم کے لیے گھر سے نکلے، گھر کے لوٹنے تک ہم کیا ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ. گھر میں پڑھیں گے تو ہمیں ملے گا ایک درخت، یہاں پڑھیں گے تو کتنے ملیں گے؟ 700 درخت. یہ اس کی انعام نہیں، اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مجاہد گھر آنے تک، واپس آنے تک، یہ فی سبیل. گھر میں جتنا مسجد میں بیٹھے ہیں حصول علم کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ایک ایک سانس 700 سانس کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے ایک اونٹنی دی، سجی سجائی اونٹنی. فرمایا یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ فی سبیل اللہ، جہاد میں جائیں گے. صحابہ نے دے دیں سرکار یا رسول اللہ یہ فی سبیل اللہ ایک سجی سجائی اونٹنی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور تیرے لیے اب 700 اونٹنیاں ملیں گی قیامت کے دن جنت میں ملیں گی، اس ایک کے بدلے سجی سجائی ہوں گی. تو وہ مومن کتنے نصیبوں والا ہے. یہاں فی سبیل اللہ ایک نیکی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے 700 کا اجر عطا فرماتا ہے. کم سے کم 700 ہے. عام آدمی کا کم سے کم 1 پر 10 ہے، لیکن جو مجاہد کا 1 پر 700 ہے. آئیے مجاہد بنتے ہیں. یہ آنے والا گھر واپس لوٹنے تک، علم حاصل کرنے والا واپس جانے تک مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. ایک ایک قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں. تو کتنی ملتی ہیں؟ 700 ہیں. تو اس لیے ایک ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان، بچے ہوتے ہیں نا تو بچوں وہ ایسا اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ان کو غصے میں آ جاتا ہے. یہ دینی مدارس کے بچے، طلبہ، ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے. بچے ہیں نا بچپن میں جو چاہیں کریں لیکن ان کو حقارت کی نظر سے حقیر نہیں سمجھتے. ہم تو گھر میں جاتے ہیں تو یہ ہے، یہ تو گھروں سے کوئی مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال کے بعد گھر جائے گا تو اس کا ایک ایک قدم 700 کے برابر ہے. اس کا مقابلہ کہاں ہے؟ تو آئیے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی قدر کرتے ہیں، دین والوں کی قدر کرتے ہیں، دین کا درس لینے اور دینے والوں کی قدر کرتے ہیں. تو آئیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین ہے. تو اس دین میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ گھر واپس آنے تک تمہاری ایک کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 700 ملے گی. من خرج فی طلب العلم، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، واپس آنے تک وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے. تو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنے والا واپس آنے تک ایک ایک قدم پہ 700 نیکیاں لے رہا ہے. تو سبحان اللہ پڑھنے والے کو کتنے درخت ملے؟ 700. کتنے؟ 700. تو یہ اللہ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک ایک سانس پہ اللہ تعالیٰ کتنا کتنا انعام دیتا ہے. چلیے جی. خلوت و جلوت میں تقوی اختیار کیجئے، ہر مسلمان سے خیر خواہی کیجئے اور کیجئے. ام محمد بن علی قال سمیت خالد بن خداش ثقات قال
ودعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فقلت یا ابا عبداللہ اوصینی فقال علیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ ونصح لکل مسلم وکتابۃ العلم من عند اہلہ۔ جناب محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جناب خالد بن خداج جو سکہ ہیں نے فرمایا میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو الوداع کیا تو میں نے عرض کی اے ابو عبداللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خلوت اور جلوت میں اللہ کے تقوی کو لازم رکھیے، ہر مسلمان سے خیر خواہی کیجئے اور علم والوں کے پاس سے علم لکھ لیجئے۔ خلوت و جلوت میں آپ حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ خلوت و جلوت میں بیٹھے ہو لوگوں میں بھی یا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر خلوت میں آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی آپ ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ اور دوستوں میں بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں گپیں لگا رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، دل آپ کا توجہ اللہ کی طرف ہو تو کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا خلوت در انجمن، لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگوں میں نہیں ہیں، تنہا بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ کیا ہو گیا جی؟ بھائی محفل میں بیٹھے ہوئے بھی محفل میں نہیں ہیں، گویا ہمارا جسم تو ادھر ہے، ہماری جان کہیں اور ہے۔ جناب اس کی کوئی دلیل بھی آپ دے سکتے ہیں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو گویا کوئی آدمی ہے جو سودا لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، گاہک سے بحث مباحثہ کرتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رب کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ یہ کمال ہوا کرتا ہے کہ بندہ کسی کے پاس بیٹھا ہے، اس سے ظاہری طور پر وہ باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی ہر تار اللہ کی صدا بلند کر رہی ہے۔ تو آئیے ہمیں ایسا اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں ایسا کر دے ہمارا دل ہر وقت تجھے یاد کرتا رہے، تیرے ذکر کی مے سے مست رہے۔ وہ کتنے نصیبوں والا ہے کہ جو تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں خلوت و جلوت میں تقوی کو لازم پکڑتی، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرا تو اندر بس ویسے ہی رہا، نہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرتی ہیں اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتی۔ اب ہر مسلمان کی خیر خواہی پیار اور محبت سے درس دیتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، ہر کا بھلا کرتے ہیں۔ بھلا تبھی ہوگا جب کسی کو پیار سے بات کریں گے، دین کی بات سمجھائیں گے، خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور اہل علم سے علم لکھ لیتے ہیں۔ اس وقت تھا علم بھول جاتا تھا نا، کتابیں تو تھی نہیں، کسی کی کوئی بات ہے تو لکھ لیا کرو۔ اب کتابیں ہیں آپ کے پاس، اگر کوئی اچھی کتاب ہے تو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کتاب پڑھی ہے تو وہاں چھوڑ کے چلا گیا، باہر کوئی اور اٹھا کے لے گیا، نہیں، اپنے پاس جو دین کی کتاب ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کو دل و جان سے لگاتے ہیں۔ تو ایمان والا نبی کریم کی باتیں ان کو محفوظ کرتے اپنے پاس رکھتا ہے، پیار و محبت سے رکھتا ہے۔ جو پیار و محبت سے رکھتا ہے یہ نبی کریم کے صحابہ کی بات کو مانتا ہے، اور آقا کے صحابہ کرام کی بات کو ماننے والا دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پیارے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے نا کہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، اور مجاہد کو ایک کے بدلے کتنی ملیں گی نیکیاں؟ 700۔ تو ذرا محبت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ درود پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. یا رسول اللہ اس چہرے کو مسکراتا ہے, وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے میرے پاس, انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں جو آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے, درود پاک پڑھے تو اللہ اس پر کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اور ایک پھر اور کریں گے جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ اس پر کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. میں اس پر سلام لوٹاتا ہوں, میں اس پر سلام لوٹاتا ہوں. کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس پر سلام لوٹاتا ہوں. اب ذرا حدیث پاک لگائیں گے جناب کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے واپس آنے تک فی سبیل اللہ, ایک کی بجائے کتنا ملا جی؟ 700. اب 700 ضرب دیں جی 10 سے کتنا بنے گا جی؟ 7000. 7000. ہاں اب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ نے کتنی رحمتیں نازل کی؟ 7000. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں, اور ایک حدیث پاک میں 10 مرتبہ اسے سلام کا جواب. کتنی مرتبہ آگے جی؟ 700 بھی اور 7000 بھی. تو یہ درود پاک بھی ہے, مولا یا صلی وسلم اور سلام بھی ہے. محبت سر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل كالزهر في تعرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ الہی ہمیں ہمارا دین و ایمان نصیب فرما۔ رب العالمین ہم نکمے سے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھی گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف آئیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بہتر اجر عطا فرما، مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر عطا فرما، جولیاں بھر دے، ہماری بھر دے، ہمارے ماں باپ کی بھر دے، بہن بھائیوں کی بھر دے، بیوی بچوں کی بھر دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی جھولیاں بھر دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔